زکات تو گھر کا سربراہ دے رہا ہے، بیوی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، بیٹی کو پتہ ہی کوئی نہیں، کئی دن تک دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ میں یہ بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، یہ ننگا تھا میں نے کپڑا پہنا دیا، یہ پانی پیاسا تھا میں نے پانی پلا دیا، یہ مجبور تھا میں نے ضرورت پوری کر دی۔ ہفتہ ہفتہ دل میں سکون رہتا ہے کہ یا اللہ تو نے دیا تھا میں نے خرچ کیا۔ صدقہ کو کے اوپر قدغن لگانے والے، مٹھی بند کرنے والے کے مال کو برباد کر، تلف کر، ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آخرت میں تو ان گنت فوائد ملیں گے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہی ہمیں کئی صورتوں میں حاصل ہوتا ہے اور مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی چھت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی یا کما حق ہو زکوٰۃ نہ ادا کی تو اسلام کا ایک ستون گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اور انفاق فی سبیل اللہ کے مواقع بھی میسر کیے ہیں۔ میں مختصراً ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات ادھر ادھر نہ ہو جائے کیونکہ موضوع آج کا بہت لمبا ہے۔ آپ جو اسلام کی عبادات ہے نا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جتنی بھی عبادات ہیں جو اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے لیے رکن ہیں، اسلام کے لیے انتہائی ضروری اہم ترین ہیں، ان سب عبادات پر جب آپ غور کریں نا تو اللہ رب العزت نے ہر عبادت جو فرض ہے میرے اور آپ پر، جس کی ادائیگی سے کوئی چھوٹ کا اور مفر کا راستہ نہیں، اللہ نے ہر عبادت کے ساتھ کچھ نفلی عبادت بھی لگائی ہوئی ہے۔ مثلا فرض نمازیں تو 7 سنت اور نوافل ہیں، فرض روزے ہیں تو 7 نفلی روزے ہیں، جمعرات پیر کا روزہ، یوم بیز کا روزہ، دیگر روزے، حج ہے 7 نفلی حج ہے، عمرہ ہے 7 نفلی عمرے دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ مال میں ایک مخصوص متعین اور لازمی حصہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جس کی ادائیگی میں کوئی چھوٹ، کوئی رخصت نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال ہے تو اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بھی اللہ رب العزت نے نا نفلی عبادت بھی لگائی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سٹپنی۔ جتنی عبادات ہے نا، ساتھ نفلی عبادت بطور سٹپنی کے اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی کے 4 ٹائر ہوں، آپ نے کہیں جانا ہو تو ایک ٹائر آپ سپیئر رکھتے ہو ضرور، اور جو سپیئر نہ رکھے وہ عقل مند نہیں۔ اور اگر راستے میں کوئی ایسا ہو گیا، ٹائر پنچر ہو گیا، تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا۔ تو زکوٰۃ
تو ہر صورت دینی ایک مخصوص حصہ ہے، اور مخصوص اس کی مدات مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن ساتھ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صدقہ خیرات، ہم کہتے ہیں نظر و نیاز، اس کے بے شمار نام ہیں. کئی لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی یہ خیرات کیا چیز ہوتی ہے جی، یہ نظر نیاز کیا چیز ہوتی ہے جی. تو اس کے جتنی بھی زبانیں ہوں گی، اس صدقہ کے نام اس زبان میں بدل سکتے ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہوگی، یعنی فرض کے ساتھ نفلی عبادت. اچھا، یہ جو نفلی عبادت ہے نا، عام صدقہ خیرات، نظر و نیاز، یہ بعض اوقات فرض بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، پوری زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو گئے، بے شمار فوائد دنیاوی اخروی آپ کو مل گئے. لیکن آپ کے پاس، آپ کے سامنے، آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا ہے، شدید بھوکا ہے. اب آپ پر فرض ہے اس کو کھانا کھلانا. یہ میری بات یاد رکھنا، زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کے یہاں بری و ذمہ ہو گئے، لیکن اس کی جان بچانا فرض. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اب آپ پر فرض ہو گیا اس کی جان بچانا. کوئی آدمی مریض ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہو، فرض سے عہدہ برا ہو گئے، بری و ذمہ ہو گئے، فرض ادا ہو گیا. اس شخص بیمار، مریض، زخمی کی جان بچانا آپ پر فرض ہے، صدقہ فرض ہو گیا آپ پر. اس کی بے شمار مثالیں. بہرحال جیسے آپ نظر مان لیتے ہو نفلی نماز کی، نفلی روزوں کی، یا کسی چیز وہ فرض ہو جاتی ہے. تو صدقہ اور خیرات جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے یا زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں. ان میں سے دنیاوی فوائد اتنے ہیں کہ میں 3 جمعے میں بیان نہیں کر سکتا. صرف دنیاوی، جن کا فائدہ مجھے اور آپ کو اور پورے معاشرے کو اور پوری انسانیت کو، حتیٰ کہ حشرات الارض کو، حتیٰ کہ درختوں کو بھی اس کا فائدہ نقد ہوتا ہے دنیا کے اندر میرے اور آپ کے صدقہ کرنے سے. سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کئی جگہ پر مومنوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے، کئی جگہ پر نمازیوں کو مخاطب کیا، کئی جگہ پر مطلق عام لفظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق عطا کیا ہے. اللہ اکبر، مما رزقناکم. اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، جن لوگوں کے لیے قرآن آیا، جو اللہ والے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، جو کامیاب و کامران ہیں، پہلی صفت ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا مما رزقناہم، رزقکم اللہ، رزقہم اللہ، یہ کئی نے تفسیر میں ترجمہ کیا جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. یہ ترجمہ درست نہیں. رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی ہے عطیہ، رزق کا معنی ہے دین، رزق کا معنی رب کی عطا. مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے. آپ نے دعا میں کہتے اللہم ارزقنی ولدا صالحا، اے اللہ مجھے نیک اولاد، مرزقنی ولدا صالحا، نیک اولاد دے. تو رزقنا کا معنی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا، وہ مال بھی ہے، یاد رکھو، اولاد بھی رزق ہے، علم بہت بڑا رزق ہے، رزقکم علما،
اور یہ صلاحیتیں یہ بھی اللہ کی دین اور رزق ہے. یہ توانائیاں، یہ وقت، یہ بہت بڑا رزق ہے رب کا. یہ وقت، یہ عمر، یہ سب چیزیں اللہ کی عطیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، عطا کیا نا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. علم ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وقت کو بھی اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں. صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لا کر رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا، اس میں سے مال سر فہرست ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس قبل اس دن سے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی معاشر کے میدان میں اور آخرت میں. کیونکہ امید ہو کہ چلو میں مزدوری کر لوں گا، کوئی کاروبار تجارت کر کے خرچ کروں گا، نہیں. لا بیع فیہ ولا خلہ، اور نہ ہی کوئی گہرا دوست ہوگا کہ دوست کام آ جائے کہ چلو اسے لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. ولا شفاعہ، اور نہ سفارش چلے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ اکبر. ایک مقام پہ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ایک مقام پہ فرمایا ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم حلالا طیبا، ومما اخرجنا لکم من الارض حلالا طیبا. اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ آپ نے کمایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مال بھی کسب، اولاد بھی کسب، علم بھی کسب، صلاحیتیں بھی کسب، توانائیاں بھی کسب، یہ وقت بھی، یہ عمر بھی، سب کچھ کسب ہے انسان کا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ ہم نے آپ کے لیے زمین سے نکالا ہے حلال اور طیب، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لٹا دو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندے نکمے خبیث مال کا ارادہ بھی نہ کرنا. کیوں؟ منہ تنفقون، اسی سے تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اے مسلمانوں، ایمان والو، اگر آپ کو کوئی نکما، ردی، گھٹیا مال، گندا مال دے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم تو کبھی نہ لوگے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، آنکھیں بند کر لو تو اللہ کا مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا حلال اور پاکیزہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، اس حکم کی تعمیل ہو گئی، اس حکم پر عمل ہو گیا. بندے نے فوراً خرچ، زکوٰۃ بھی دی، صدقہ خیرات بھی شروع کر دیا. ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ. یہ دو بڑے فائدے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. اے میرے محبوب پیغمبر، ان کے مال میں سے صدقہ لو، مقرر حصہ لو، رب کا حصہ لو. تطہرہم، پھر ان کی تطہیر کرو، ان کو پاکیزہ کرو، ان کو بالکل صاف ستھرا کر دو. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا تزکیہ بھی کرو. مال بھی پاک ہو گیا، بندے کا تزکیہ بھی ہو گیا، بندہ بھی پاک صاف ہو گیا گناہوں سے. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کرو. آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون، اطمینان، راحت کا باعث ہے، خوشیوں کا باعث ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا صدقہ خیرات کا یا زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہ انسان کا مال بھی پاک ہو گیا اور انسان خود بھی گناہوں سے پاک ہو گیا. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الصدقۃ
ان صدقۃ تطفئ خطیئۃ العبد کما یطفئ الماء النار. یہ سنن ترمذی میں اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ صدقہ بندے کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے. ایک فائدہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا، صدقہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. یہ بھی دنیاوی فائدہ ہے. ان صدقۃ تطفئ غضب الرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صدقہ خیرات، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو راضی اور خوشی میں بدل دیتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس کو آپ دیں گے نا وہ دعائیں کرے گا. اچھا ایک بات مجھے اسے یہ بات بہت اہم یاد آ گئی. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں، سوال لوگ کرتے ہیں، جمعے میں بھی شاید کہیں کہا ہوگا، شاید یہاں نہیں میں نے بتایا. وہ یہ ہے کہ آپ جس کو صدقہ دو گے نا، لقمہ کھلا دو، کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، پانی پلا دیا، ضرورت پوری کر دی، علاج کروا دیا، کتابیں لے کر دے دی، کچھ بھی اس پر خرچ کیا، ابھی اس کا یہ لقمہ پیٹ تک نہیں پہنچے گا، معدے تک، تو اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی سیدھی اللہ کے پاس اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی. کپڑے پہنائے، اس نے دعا کی، رب آپ کا خوش ہو گیا، صدقہ آپ کا بے شمار فائدے. تو ایک تو ہے کہ جس پر آپ انفاق کرتے ہو نا وہ دعائیں کرتا ہے، بہت دعائیں کرتا ہے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب تک کپڑے پہنے گا، جب تک وہ فائدہ اٹھائے گا. میں کہتا ہوں جب بھی جزاک اللہ خیر کرے گا آپ اس میں شامل ہو. مجھے بات کیا یاد آئی، خواتین ہمارے ہاں زکوٰۃ کا بڑا مسئلہ خراب ہے. عورتیں مجھ سے بہت مسئلے پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا سونا ہے تو اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اچھا جی، میں نے کہا سونے کی زکوٰۃ سونے میں دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں ہوتی تھی نا، حدیث میں ہے 40 بکریوں پر ایک بکری ہے، 30 گائیوں میں ایک سال کا بچڑا ہے، 30 گائے وہ اوپر چڑھتی جائیں گی، بڑھتا جائے گا. سونے کی زکوٰۃ سونے میں، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں، غلے کی زکوٰۃ غلے میں، گندم کی زکوٰۃ گندم ادا کریں گے، چنے کی زکوٰۃ چنا ادا کرتے آپ، ایسے ہی ہے نا. تو یہ کیوں کہ جب سونا ہے تو سونے کی زکوٰۃ کرنسی میں کیوں ادا کرتے ہو؟ سونے میں ادا کرو. اچھا پھر مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ایک ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اپنی بیوی کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. امی کہتی ہے بیٹا میری زکوٰۃ بھی دے دینا. ٹھیک ہے اماں جان دے دوں گا. اچھا بیٹی کہتی ہے ابو میرے پاس بھی سونا پڑا ہوا ہے، میری زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، 10 تولے ہے، 15 تولے ہے، 20 تولے ہے، ابا جان آپ نے مجھے دی ہے زکوٰۃ ادا کر دو. ٹھیک ہے جی بیٹی تیری بھی زکوٰۃ ادا کر دوں گا. اب بندہ ایک ہے، اپنی بھی زکوٰۃ دینی ہے، بیوی کی بھی دینی ہے، امی کی بھی دینی ہے، بیٹی کی بھی دینی ہے، بہن کی بھی دینی ہے، نوکر کی بھی دینی ہے. چلو بہرحال اب بتائیں یہ زکوٰۃ دے گا؟ اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا وہی جو دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت پر، جو دنیا میں ہو رہا ہے. رو رہے ہیں سارے، امیر کبیر بھی غریب بھی، سب رگڑے میں آئے ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے. بھائی بیوی کو بولو کہ جا اپنا زیور پکڑ جا کے زکوٰۃ دے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عید کی نماز پڑھا کر خواتین کو صدقہ خیرات کی فرمایا، جہنم میں آپ کی اکثریت دیکھی میں نے، صدقہ کرو اللہ کی بندیوں، جہنم سے بچاؤ. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انس فرماتے ہیں ہم نے خود دیکھا عورتیں اپنے کانوں کی طرف، اپنے گردن کی طرف جھک رہی تھی اور اتار کر اپنے بندے، اپنی انگوٹھیاں، اپنے ہار اتار کر بلال کی جولی میں ڈال رہی تھی. عبداللہ بن مسعود کی بیوی گھر پہ آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول نے صدقہ کی ترغیب دلائی ہے، اپنے شوہر کو بولا جاؤ یہ جا کر اللہ کے صدقے میں راستے میں دے دو میرا زیور. بھئی خود دو نا، بیٹی اپنا زیور خود دے، لے جائے سنار کے پاس،
20 تولے ہے 50 تولے ہے، وہ فوراً بتا دے گا کہ اس میں سے اتنے تولے زکوٰۃ نکلتی ہے. اب زکوٰۃ جیب سے جا رہی ہوتی ہے، سونا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، مشقت الگ ہے، رب کی ناراضگی الگ ہے، بے شمار اس کے نقصان ہے. بہرحال ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا کریں گے. دیکھو نا، اگر بیوی، میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن یا میری امی اپنا ایک بندہ اس کا بنتا ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا، 100 گرام میں سے 2.5 گرام ہے نا، 200 گرام میں سے 5 گرام ہے، تو 5 گرام کی کوئی چیز اگر دے تو سینہ میرا ٹھنڈا ہوگا کہ یہ میری بیگم کا؟ زکوٰۃ تو گھر کا سربراہ دے رہا ہے، بیوی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، بیٹی کو پتہ ہی کوئی نہیں. بھائی آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو، مجھے یقین ہے اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کئی دن تک دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ میں یہ بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، یہ ننگا تھا میں نے کپڑا پہنا دیا، یہ پانی پیاسا تھا میں نے پانی پلا دیا، یہ مجبور تھا میں نے ضرورت پوری کر دی. ہفتہ ہفتہ دل میں سکون رہتا ہے کہ یا اللہ تو نے دیا تھا میں نے خرچ کیا. تو بیوی جا کے دے نا اپنے ہاتھ سے، تو دعا جو جس کو دے گی وہ دعا آپ کی بیوی کے لیے کرے گا، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی امی کے لیے دیں گے آپ، تو دعا آپ کو ملے گی، ان کو کیا ملا. یہ بہرحال ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ احسان ہے، صدقہ خیرات کرنا کسی پر احسان ہے. اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ابا مال زکوٰۃ کا لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمتوں کی بچھاڑ کر دے، رحمتوں کی بارش کر دے. اب یہ دعا بندہ کر رہا ہوتا ہے، احسان بھی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، دعائیں ہیں. اچھا ایک فائدہ بہت حاصل ہوتا ہے، بہت بڑا دنیاوی، میں ابھی دنیاوی بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تقریباً کو 60 سے اوپر دنیاوی فائدے ہیں. جو اخروی فائدے ہیں یہ کو 150 ہیں، 150 کے قریب ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے. آپ نے حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح سویرے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلافا. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، خلف کہتا ہے خلیفہ، نعم البدل، نعم البدل، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اور دے. یہ ایک فرشتہ مسلسل دعائیں کر رہا ہے. دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ اس انفاق کو روکنے والے، صدقہ کو کے اوپر قدغن لگانے والے، مٹھی بند کرنے والے کے مال کو برباد کر، تلف کر، ضائع کر دے. تو بدعا سے بھی بچ گیا فرشتوں کی، اور دعا کا مستحق بھی ہو گیا خرچ کرنے سے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اور ساتھ ساتھ یہ مال میں اضافے کا سبب ہے، مال میں اضافے کا سبب ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا، جو کچھ، یاد رکھو جو کچھ سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ، علم، وقت، اولاد، صلاحیت، فن، کاریگری، مال، توانائیاں، صلاحیتیں، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفا الیکم، میکسیمم آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا. ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقے سود کی وجہ سے مال کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، برکت سلب کر لیتا ہے اللہ رب العزت. ویربی الصدقات، اور اللہ رب العزت صدقات کو، خیرات کو، انفاق فی سبیل اللہ سے مال کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو، ایک آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ دائیں ہاتھ سے لے لیتا ہے. وَيُرَبِّهِ، اللہ اس ایک کھجور کو جو رب کی رضا کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں دی، ایک کھجور، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کی بڑھوتری گروتھ کرتا ہے.
فرمایا جس طرح تم کما یربی احدکم فلوہ و فصیلہ، جس طرح تم اپنے اونٹ کے یا گھوڑے کے بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہو، وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت آپ کے اس ایک کھجور کی پرورش کر کے بڑھا رہا ہوتا ہے، حتی تکونا کل جبل او اعظم من الجبل، کل قیامت کے ذریعے بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑی یہ کھجور ہوگی۔ اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر غالباً 261 62 63 64، یہ سورہ بقرہ کی ہیں ہی صدقات کے لیے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے نا، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا اس کی مثال جو تم نے اللہ کے راستے میں رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہے، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش سے بچ کر ایک دانہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کی مثال ایسے ہے کسی نے گندم کا، مکئی کا، چاول کا ایک دانہ زمین میں لگایا، انبتت سبع سنابل، ایک کونپل نکلتی ہے، اس کونپل کے اوپر 7 کونپلیں ہوتی ہیں۔ گندم دیکھی نا کبھی؟ ایک دانے سے ایک تنا نکلتا ہے، اوپر اس کے لٹک رہی ہوتی ہے 7 کونپلیں کم از کم۔ چاول بھی ایسے ہوتا ہے، چاول کی کونپلیں، بالیاں ایسے اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہیں۔ انبتت سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے میں 100 دانے۔ اب ایک دانہ آپ کا 700 دانے بن گئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ یہ تو آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے ساتھ 100 دانے، تو 700 دانے یہ اللہ بڑھا کر 7 کروڑ 7 ارب 7 خرب بھی کر لیتا ہے۔ یہ مال بڑھ گیا، سبحان اللہ، کیسے مال بڑھتا ہے۔ ایک صحیح مسلم میں واقعہ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا کئی جگہ پر، ایک آدمی کھیتی میں کام کر رہا تھا، اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ اس کی حدیقت فلاں، بلکہ فرشتے نے، ماتحت فرشتے نے حکم دیا ماتحت فرشتے کو، کہ وہ فرشتے بھی ڈیوٹی ہے نا، جیسے جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، پھر ان کے ماتحت، پھر ان کے ماتحت، پھر ان کے ماتحت، حتیٰ کہ زمین میں ماتحت۔ ایک فرشتہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغیچے کو پانی پلاؤ، بادل ادھر جاتے جاتے ادھر آنے لگ گیا۔ ایک آدمی گیا، ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے باغیچے میں بارش کا پانی آ رہا تھا، اس کے باغ سے کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہ کھیت کو پانی لگانے لگ گیا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا نام تجھے کیا لگے؟ بہرحال مختصراً اس نے نام بتایا، تو اس نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ بہرحال استفسار سے اس نے کہا کہ میں کی جگہ سے گزر رہا تھا تو اوپر سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت کو، باغ کو پانی پلاؤ، بادر مشرق جانے کے بجائے مغرب کی طرف چل پڑا اور یہاں آ کر برسا ہے اور تیرے کھیت کے پاس سے ندی گزر رہی ہے، تو پانی پلا رہا ہے۔ کہا جی اچھا نام بھی تیرا لیا جو تو نے بتایا ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنے کھیت کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ واپس بیج کی صورت میں کھیت میں آ جاتا ہے، دوسرا اللہ کا ہے، میں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ 33% 1/3 یہ اللہ کا حصہ ہے، میں نے پہلی نیت کر لی ہے، اور تیسرا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سال کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یہ اللہ نے واپس کر دیا۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں، مال بڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجوری اللہ کے راستے میں دو اور جہنم سے بچو۔ تو یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے ایک صدقہ خیرات۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ ابو امامہ الباہلی بلکہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا، بڑی جوان اونٹنی، مہار پکڑی ہوئی ہے اس نے اس کی، اور لے کر آیا، سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مہار پکڑائی، یہ اللہ کا یا رسول اللہ، انہا فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لَكَ بِهَا سَبْعَ مِئَةٍ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٍ، اللہ رب العزت اس ایک اونٹنی کے بدلے میں تجھے 700 اونٹنیاں دے گا، سب کو لگام مہار پڑی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم، مستدرک حاکم، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی 700 اونٹنیاں اللہ تجھے دے گا، سب اونٹنیوں کے اس طرح جو
جیسے تو نے دی جوان صحت مند قعود مہار سمیت. سبحان اللہ. ایک واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، جامع ترمذی میں یہ واقعہ علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کیا ہے. وہ ایک منافق کھجور کا درخت نہیں دے رہا تھا. آپ نے کہا یار 2 لے لے 4 لے لے، بڑا لمبا واقعہ ہے. 2-3 واقعہ، ایک تو بالکل کمزور ہے جو ہمارے کئی مولوی بیان کرتے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو درخت ہمیں دے دے، اس کے بدلے 2-4 درخت لے لے. نہیں جی میں نہیں دیتا، یہ بہت اہم درخت ہے. منافق تھا، آستین کا سانپ. ابو دحدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کا رسول اگر یہ ایک درخت دے دے آپ کو تو میں اس کے بدلے میں جو میرا فلاں باغ ہے نا وہ باغ اس کو دے دوں گا. سبحان اللہ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ لے لیا اس نے. جامع ترمذی میں ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح جامع صغیر میں لائے ہیں کہ وہ اٹھ کر چل پڑا. اچھا بیوی اس کی باغ میں تھی، بیوی اس کی باغ میں سبزی شبزی ہوتی ہے، کھیتی باڑی بھی عورتیں کرتی تھی اس زمانے میں، کھیتی باڑی کر رہی تھی، بچے بھی تھے. دور سے آواز لگائی یا ام دحدہ اخرجی اخرجی، او ام دحدہ نکل بچوں کو لے کر، میں نے یہ باغ اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا ہے. اسے کیا کہا؟ ذالک بیع رابح، او اللہ کے بندے بڑا نفع بخش سودا کیا تو نے، بڑا نفع بخش سودا کیا ہے. اور بچوں کو گھسیٹ کے باہر لے آئی. یہ اب باغ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جامع ترمذی میں ہے. یہ صحابی فوت ہو گیا ابو دحدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا قبرستان کے پیدل واپس آئے تو صحابہ ایک گھوڑا لے آئے تو آپ گھوڑے پر واپس آئے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، گھوڑا اچھل رہا ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام واپس آ رہے دفنا کے، تو کیا کریں؟ کم من عزق معلق لابن الدحداہ فی الجنہ، کم من عزق معلق لابن الدحداہ فی الجنہ، کم من عزق معلق لابن الدحداہ فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جا رہے ہیں کتنے ہی خوشے ہیں کھجوروں کے لٹکے ہوئے جنت میں ابو دحدہ کے لیے میں نے دیکھے. کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو بہرحال ایک فائدہ تو یہ ہے اس کا کہ یہ فتنے اور جو آزمائشیں اور جو مسائل ہیں نا یہ ان کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. جابر بن عبداللہ بلکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کان سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و جارہ و اولادہ یکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آدمی کے نفس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اولاد میں آزمائشیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ آزمائشیں ہوتی ہیں، پڑوسی کے حوالے سے بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں اور دیگر کئی آزمائشیں بندے کو گھیرے رہتی ہیں. ان سارے فتنوں کو آزمائشوں کو ان کو دفع کر دیتا ہے اور بندے کو آزمائش سے بچا لیتا ہے اور یہ چیز کفارہ بن جاتی ہے. کیا؟ نماز، صدقہ خیرات، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ چاروں کام بندے کے مال میں، اولاد میں، نفس میں، پڑوسی میں، ہر چیز میں فتنے کا کے سے بچاؤ اور تحفظ کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس میں صدقہ بھی ہے. اللہ اکبر. ایک اور علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، فائدہ بہت بڑا صدقہ کا. وقت ختم ہو گیا. کیا ہے؟ صدقہ بہت بڑا علاج ہے انسان کی بیماریوں کا. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی، مسند احمد میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داوو مرضاکم بالصدقہ، داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ تجربہ کر لینا، تجربہ کر لیں. آپ جو ہی گھر میں کوئی مسئلہ ہو صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً بندہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.
گھر میں آپ کے گلہ ہونا چاہیے، بکس ہونا چاہیے. اب بندہ کہاں جا کر تلاش کرے؟ گھر میں کچھ مسئلہ، بچہ گرا، کچھ حادثہ ہو گیا، چھوٹا کچھ، فوراً صدقہ کر دو. داو مرضاکم بصدقہ. اور میں نے کئی سعودیوں کے واقعات پڑھے، کئی سعودیوں کے واقعات پڑھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب یہ حدیث پڑھی نا، جو ہی کوئی مسئلہ بنا ڈاکٹر کے پاس گئے کہ جی مجھے یہ بیماری ہے، علاج اس نے کہا جی یہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کی یہ میڈیسن ہے، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. وہ لے کر چلا گیا فارمیسی پر، میڈیکل سٹور پر. ہاں جی یہ دوائی کتنے کی ہے؟ جی ساری یہ دوائی اتنی کھانی ہے، اتنے دن کھانی ہے، اتنے دن کھانی ہے. یہ جناب علی 1100 روپے کی ہے، یہ 1500 کی ہے، یہ 2000 کی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. وہ بھائی دوائی لے لو. کہا ٹھیک ہے. جا کر کسی غریب کو 2000 روپے دے دیا. 2000 کی دوائی تھی، بلا تول لو. بندہ یہاں سے بچا رہا ہوتا ہے کہ اور طرف سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ دنیاوی اس کے بے شمار فائدے. ایک فائدہ بہت بڑا، مال پاک ہو جاتا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں نکلے نا بازار میں، منڈی میں، یا معاشر التجار ان هذا البيع يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقہ. اے تاجروں کے گروہ، کاروبار تجارت بازاروں میں کرتے ہو، یہاں ہو ہا ہو جاتی ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، بات منہ سے اونچی نیچی نکل ہی آتی ہے، اوے یوں تو ایسا. فرمایا کبھی چھوٹا موٹا جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے، لغو باتیں بھی ہوتی رہتی ہے فضول بازار میں. فشوبہ بالصدقہ، لہذا صدقے کی ملاوٹ کاروبار میں کرتے رہا کرو، تاکہ یہ جو لغو، فضول باتیں، فضول حرکات، وقت ضائع، اونچی نیچی باتیں ہو گئیں، جو تھوڑا بہت کچھ جھوٹ بھی ہو گیا، تو فرمایا ان سب کا انشاءاللہ کفارہ آپ کا صدقہ بن جائے گا. بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. ابھی جو دنیاوی فائدے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ 21-22 ابھی باقی ہیں. 21-22 دنیاوی فائدے میں نے بیان کیے ہیں. قبر میں، حشر میں، آخرت میں کتنے بڑے فائدے ہوں گے، ایک بیان کرتا ہوں، 2 بلکہ صرف مختصر. جو 7 خوش نصیب اللہ کے سائے میں ہوں گے نا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب اللہ کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو چپکے سے صدقہ کر دیتا ہے کہ الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا. اگرچہ اعلانیہ بھی خرچ کرنا قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ہے، جائز ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے سائے میں ہوگا. دوسرا، مسند احمد کی، سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امرئ فی ظل صدقاتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. معاشر کا میدان ہے، سورج قریب ہے، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اس کے اوپر جناب صدقے کا سایہ ہے. سبحان اللہ. کل امرئ فی ظل صدقاتہ. اور باقی جو فائدے ہیں تو ان گنت ہیں قرآن میں، حدیث میں. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے، تھوڑا مال ہو زیادہ ہو، سب کو اللہ تعالی خرچ کرنے اور انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.